السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ 3 آدمی کبھی تمہیں دولت مند نہیں بننے دیں گے، جان لے فائدے میں رہیں گے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بندے کو اس کام پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا ہے اور اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب قبول کر لی جاتی ہے پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے اور پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیری صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ اس دنیا میں جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانی، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ آپ کا صبر آزماتا ہے۔ صبر کی کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں۔ جس انسان کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کو رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ اذیت اثر بن جائے گی۔ ضروری نہیں کہ کسی کی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے اور برداشت سے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے۔ خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور ہر رونے والے کو۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لو۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔
جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے خریدے گئے صاف پانی کو پینا بھی حرام ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، کیونکہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ اس انسان کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کم ظرف اور مفاد پرست لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ 3 آدمی کبھی دولت مند نہیں دیں گے۔ نمبر 1 خود پسند، نمبر 2 حسد کرنے والا، نمبر 3 بغض رکھنے والا۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نہیں توڑ سکتی۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں ہی فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا ہی کردار ختم ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر اور نماز میں مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کوئی ایسا کام سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح سخت بنا دیتا ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ 3 چیزیں کبھی آپ کو گرنے نہیں دیتی، صبر، امید اور یقین۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ لیا وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے۔ بس صبر کرو، وہ عطا کرے تو شکر، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرا رب کے فیصلے کمال ہیں، اس کے فیصلوں کے زوال نہیں۔ صبر تو آخر میں کرنا ہی پڑتا ہے مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 جگہ دینا، نمبر 3 اچھے نام سے پکارنا۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔